تہجد کے حوالے سے کچھ بیان کریں، اس کی فضیلت اور کس طرح جو ہے پڑھی جائے گی، کیا شرائط ہیں اس میں؟ تہجد ایک عام نماز کی طرح ہے، کوئی شرائط اس کے تو نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ تہجد کے لیے جو ہے نیند ضروری ہے. آپ اس کو شرط سمجھیں یا ویسے سمجھیں. تہجد کا ٹائم کب ہوتا ہے؟ نماز کا جیسے ٹائم ہوتا ہے تو تہجد کا ٹائم کب ہوتا ہے کہ جب عشاء نماز پڑھ کے بندہ سو جائے، چاہے گھڑی بھر سو جائے، تھوڑی دیر سو جائے، آنکھ لگ گئی اٹھ گیا تہجد پڑھے. تو ٹھیک ہے، یہ عام طور پر یہ ہے. نہیں تو اس میں کیا نام ہے، اگر وہ سو گیا جیسے 10 بجے فرض کریں نماز پڑھ کے تراویح پڑھ کے سو گیا، تو 11 بجے اگر آنکھ کھل گئی تو تہجد پڑھے، تہجد ہو جائے گی. جی بالکل پڑھ سکتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ تہجد کے لیے نیند ضروری ہے، کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر سو گیا، اس کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھ سکتا ہے. اچھا، البتہ تہجد کا ٹائم اصل کیا ہے جی ہاں، یہ ایک الگ بات ہے. جی ٹھیک ہے، تہجد پڑھ سکتا کب ہے؟ عشاء کے بعد سو گیا تو پڑھ سکتا ہے. ٹائم اس کا کب ہے تہجد کا؟ اصل ٹائم تہجد کا ہے رات کے آخری پہر میں. وہ جیسے آج کل روزے چل رہے ہیں نا، تو ہم جیسے سحری کے لیے اٹھتے ہیں، یہی ٹائم تہجد کا ہے. اچھا، ہاں یعنی آپ اٹھیں، اٹھنے کے بعد وضو کریں، وضو کرنے کے بعد تہجد پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سحری کر لیں. بیسٹ ٹائم یہ ہے تہجد کا. ٹھیک ہے، آدھی رات ڈھلنے کے بعد جو ہے اصل ٹائم تہجد کا شروع ہوتا ہے، اور جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے، آخری رات کا پہر ہوتا ہے، وہ ٹائم بیسٹ ہوتا ہے تہجد کا. جو اللہ کے بندے پیارے ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، وہ اس ٹائم سوتے نہیں ہیں، جاگتے ہیں. یہ ٹائم خاص ٹائم ہے عبادت کا. رات کا آخری پہر جو ہے نا، یہ خاص ٹائم عبادت کا ہے. پہلے کے دور کے اندر نا لوگ جو ہے اس ٹائم اٹھ کے عبادت کرتے تھے، چاہے مرد چاہے عورتیں جو ہے اس ٹائم نماز پڑھتے تھے، نفلی نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے. پہلے دور کے اندر ہم سنتے ہیں یہ تھا. اب یہ شعور ختم ہو گیا. اب صبح کو بھی قسمت والے وہ کرتے ہیں، ورنہ ان چیز کا شعور تھا. اب یہ کیسے ہوتی ہے نماز؟ تو نماز جیسے ہم عام طور پر نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی کم از کم اس کے 2 نفل ہوتے ہیں. تہجد کے 2 نفل، کم از کم 2 پڑھے. اس کم 2 سے تو کم ہے ہی نہیں نا. جی، تو کم از کم 2 رکعت تہجد پڑھے نماز. زیادہ سے زیادہ 4 پڑھو، 6 پڑھو، 12 پڑھو، 20 پڑھو. اچھا، پڑھ سکتے ہو، لیکن کم از کم 2 رکعت تہجد ہے، اب جتنا نبھا سکو عام طور پر. ٹھیک ہے. تو علامہ صاحب ایک اور تھا اس میں کہ جو ہے اب رمضان بھی چل رہا ہے، کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ جو ہے وطر جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ وطر جو ہے اس میں پڑھتے ہیں تہجد میں، تو اس کی پھر ترتیب کیسے کریں؟ ہاں وہ یوں ہے، مستحب ہے، وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. وہ اس کے لیے کہ جس کو اعتبار ہو کہ میں رات کو اٹھ سکوں گا آخری پہر میں، یعنی آپ کو پتا ہے نا کہ میں نہیں اٹھ سکوں گا تو پھر اس ٹائم پڑھ دو عشاء کے. اگر جیسے آج کل اٹھنا ہی اٹھنا ہوتا ہے، جی ہاں آج کل، ٹھیک ہے نا، جیسے سحری میں اٹھنا ہوتا ہے نا بندے کو، تو مستحب یہ ہے کہ وطر جو ہے وہ مؤخر کر دے. یعنی جب سحری کے لیے اٹھے نا تو سب سے پہلے وطر پڑھے، اس کے بعد تہجد پڑھے، اس کے بعد سحری کر لے. اور اگر کسی نے اس کا عکس کیا تو بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، تو آخری پہر میں اپنی رکعت تہجد کو پورا کرے، پھر اپنی وطروں کو پڑھے، اس کے تہجد پڑھے، اس کے بعد سحری کر لے. اچھا، پھر عشاء کے جو آخری کے 2 نفل ہوتے ہیں وطر کے بعد وہ بھی اس ٹائم پڑھ لے، وہ پھر وطر کے بعد پڑھے، وہ تہجد میں شمار ہو جائے گا. ویسے بھی نفلی عبادت ہے نا یہ بھی. جی ہاں، نبی پاک علیہ السلام کے تہجد فرض تھی، ہم اور آپ کے سنت ہے. تو تہجد کی نیت سے پڑھے گا سنت ہو جائے گی، ورنہ عام نفل ہو جائیں گے. نفلی بات اس ٹائم کرنی چاہیے. فضیلت بہت ساری ہے اس کی، یعنی قرآن کریم میں کئی آیت مبارکہ ہیں. سورہ نور ہے، سورہ زاریات ہے، زمر ہے، اور الف لام میم سجدہ ہے. ان صورتوں کے اندر باقاعدہ نماز تہجد کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. یعنی تہجد کی فضیلت جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے. اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا فضیلت. قرآن کی آیتیں باقاعدہ کہ جو رات کو پہر جو ہے اپنے کروٹوں کو بستروں سے جدا رکھتے، اللہ پاک ان کی تعریف کی ہے. جو راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے، سجدے میں راتوں گزارتے ہیں، سجدے میں، قیام میں، رکوع میں، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے قرآن کے اندر. یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ تہجد گزار لوگ ہیں جن کے رب نے تعریف بیان کی ہے. تو مجھے بتاؤ اللہ نے جن لوگوں کی تعریف بیان کی وہ کتنے بابرکت لوگ ہوں گے. اور تعریف کیوں بیان کی؟ کہ یہ تہجد پڑھتے ہیں. تو قرآن نے تعریف بیان کر دی، فضیلت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اپنے صحابہ کو اس کی تلقین کی، اس کی ترغیب دلائی، صلہ رحمی کا حکم دیا، اس کے ساتھ تہجد پڑھنے کا حکم دیا. تو یہ بھی اس کی فضیلت ہے. قرآن حدیث کے اندر جب فضیلت ہے
تو نفلی نماز کی ویسے فضیلت ہے، رات کے ٹائم پڑھنی چاہیے، لیکن تہجد کا اپنا فضیلت ہے، چہرے میں نور آتا ہے. اور جنید بغدادی کے بارے میں نے پڑھا تھا، انہوں نے فرمایا جو 2 رکعت اٹھ کے پڑھتا تھا اس نے بہت مجھے نفع دیا. اور بھی بزرگ کئی ہیں جو تہجد پڑھی ان کو نجات نصیب ہوئی، رب کی رضا نصیب ہوئی. تو امید ہے کہ اللہ توفیق دے گا تو ہم تہجد پڑھیں گے.